جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف تبلیغی خطوط کا ذکر کر رہا ہے۔ ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ کے معاہدے کے نتیجہ میں امن کا دور شروع ہوا تو آپ نے عرب کے ارد گرد کے رؤساء اور بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط بھجوانے کا پروگرام بنایا۔ خاکسار اپنے گزشتہ پروگرام میں کیسے روم کے نام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خط کا ذکر کر چکا ہے۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسرا ایران کے نام ایک تبلیغی خط کے بارے میں ہے۔ اس زمانہ میں ایران کے بادشاہوں کا سرکاری اور موروثی لقب کسرا ہوا کرتا تھا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسرا ایران کے نام ایک تبلیغی خط کا ذکر کر رہا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ کسرا ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اس وقت کے ایران کے بادشاہ کا ذاتی نام خسرو پرویز تھا، جو ایران کے مشہور ساسانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بادشاہ آتش پرست تھا۔ اس وقت اہل ایران کا یہی مذہب تھا۔ ایران کی رعایا آگ کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بادشاہ کی بھی پرستش کیا کرتی تھی۔ اس وقت دنیا میں دو ہی بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، اور ان دونوں حکومتوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ فارس کا بادشاہ ملک عرب پر بھی اپنا سیاسی حق سمجھتا تھا۔ عرب کے علاقہ بحرین کے رئیس اور یمن کے رئیس یعنی گورنر وغیرہ کسرا کے ماتحت ہوا کرتے تھے، اور کسرا ہی ان دونوں گورنروں کو مقرر کیا کرتا تھا۔ شہنشاہ ایران یعنی کسرا عرب کے حالات میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب میں جو یہودی آباد تھے، ان یہود کو کیسر کی حکومت سے دشمنی تھی۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ کیسر روم عیسائی تھا، اس لیے وہ یہودیوں کے خلاف تھا۔ عرب کے یہود کیسر کے زیر اثر علاقوں سے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان علاقوں کو چھوڑ کر عرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس لیے عرب کے یہودیوں کا رجحان کسرا ایران کی طرف تھا۔ عرب کے یہود میں سے بعض صاحب اثر لوگوں کو کسرا کے دربار تک رسائی حاصل تھی۔ یہ تعلقات خسرو پرویز کے عہد میں اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے، اور عرب کے وہ یہود خسرو پرویز کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکساتے رہتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک مخلص صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ شہنشاہ ایران کو خط پہنچانے کا پروگرام بنایا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو ہدایت جاری کی کہ وہ پہلے عرب کے علاقہ بحرین کے گورنر منذر بن ساوی کو ملے اور پھر ان کے ذریعہ کسرا کے دربار تک رسائی حاصل کریں۔ آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کسرا کو خط پیش کیا۔
کسرا نے اپنے ترجمان کو دیا کہ وہ اس خط کا ترجمہ کر کے سنائے۔ خاکسار اس وقت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کا ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ یہ کہ میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کے نام ہے۔ اس پر سلامتی ہو جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالی واحد لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے فارس کے بادشاہ، میں آپ کو اللہ کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ میں ہر زندہ انسان کو ہوشیار کر دوں اور تا انکار کرنے والوں پر حجت تمام ہو جائے۔ اے ایران کے بادشاہ، آپ اسلام قبول کریں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے سلامتی کا راستہ ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کر دیں گے تو اس صورت میں آپ کا اپنا گناہ اور آیا کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، شہنشاہ کسرا نے اپنے ترجمان سے یہ خط سنا تو غصہ سے بھر گیا۔ ترجمان سے وہ خط واپس لے کر ریزہ ریزہ کرتے ہوئے بولا کہ ہماری رعایا ہو کر ہم کو اس طرح خطاب کرتا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ واپس مدینہ لوٹے اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسرا کے خط پھاڑنے کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو سلوک ہمارے خط کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی سلوک اس کی حکومت سے کرے گا۔ کسرا نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑنے پر ہی بس نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے یمن کے گورنر باذان کو ہدایت جاری کی کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی طرف اس کی گرفتاری کے لیے 2 طاقتور آدمی بھجواؤ تاکہ اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کریں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف 2 طاقتور آدمی بھجوا کر اس سے اس کے دعویٰ سے توبہ کرواؤ، اگر وہ اپنے دعویٰ سے توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس پر یمن کے گورنر نے اپنے سیکریٹری کے ہمراہ ایک اور طاقتور آدمی کو اپنے خط کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں یمن کے گورنر نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا تھا کہ آپ فوراً ان لوگوں کے ساتھ کسرا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ان 2 آدمیوں نے یمن کے گورنر کا خط سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہوئے از راہ ہمدردی مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ کسرا آپ کے ملک اور قوم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی اور ان سے فرمایا کہ وہ رات یہیں ٹھہرے اور آپ انشاءاللہ تعالی کل جواب دیں گے۔ آپ نے رات بھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی۔ دوسرے دن سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ جا کر اپنے آقا یعنی یمن کے گورنر سے کہہ دیں کہ میرے خدائے ذوالجلال نے اس کے رب یعنی کسرا کو آج رات قتل کر دیا ہے۔ آپ نے یمن کے گورنر کے نام اس مضمون کا ایک خط بھی دیا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر یمن کے گورنر کا وفد واپس لوٹ گیا اور یمن کے گورنر کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ پیغام سن کر یمن کے گورنر بازان نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ اس شخص اور اس کی قوم پر رحم فرمائے۔ پھر چند دن کے بعد گورنر یمن کو ایران کے کسرا کی طرف سے خط ملا، مگر اس خط پر پہلے والے کسرا خسرو پرویز کی مہر نہ تھی۔ یہ خط خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ کا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت خاکسار شیرویہ کسرا کے خط کا ترجمہ اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہے۔ یہ خط شیرویہ کسرا کی طرف سے یمن کے گورنر بازان کے نام ہے۔ یہ کہ میں نے ملکی مفادات کے پیش نظر اپنے باپ خسرو پرویز سابق کسرا کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ ظالمانہ طرز پر حکومت چلا رہا تھا۔ اس نے ملک کے کئی ایک شرفاء کو قتل کروا دیا تھا اور آیا پر ظلم کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کو میرا خط ملے، اپنے تمام افسران کو اکٹھا کر کے ان سے میری وفاداری اور اطاعت کا عہد لو، اور میرے والد نے عرب کے نبی کی گرفتاری کا جو حکم دے رکھا تھا اس حکم کو منسوخ جانے۔ بازان ان تمام حالات سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اور اس کے کئی ایک ساتھیوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوا دی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خسرو پرویز اسی رات قتل ہوا تھا جس رات سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت دعائیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بد انجام سے اطلاع دے دی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مضمون کے آخر میں خاکسار ایک وضاحت کرنی چاہتا ہے، یہ کہ خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کسرا کے نام لے جانے والے مخلص صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ بیان کیا ہے، جبکہ حذیفہ کی بجائے نام حذیفہ ہے، یعنی یہ کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm presenting my programs about the preaching letters of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, to some chiefs and emperor around Arabia. In my previous program, I have explained his preaching letter to the Kaiser of Rome. And at the moment, I'm going to express my thoughts about his preaching letter to the Kisra. The Kisra was the hereditary title of the emperors of Iran at that time. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, I'm presenting this program about the preaching letter of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, to the King of Iran. His name was Khusro Parvez. He belonged to the famous Sasani family background of Iran. He was a polytheist and fire worship. His public also used to worship him. At that time, there were two powerful empires, Rome and Faris, in the world. Both empires used to fight each other from time to time. The emperor of Faris also had political control over Arab. The chief of Bahrain, the area of Arabia, and the chief of Yemen was subordinate to Kisra. The Kisra appointed both of them. The Kisra had keen attention over Arabia. He was habitual to look deeply at every moment which took place in Arabia. The Jews of Arabia also had a connection with the Kisra. The Jews of Arabia migrated from Rome due to the persecution of the Kaiser, the Roman emperor, against them. The Kaiser was a Christian and he had enmity with Jews, so the Jews of Arabia had a connection with the Kisra of Iran emperor due to his hatred of the Kaiser, the Roman emperor.
When the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, claimed to be Prophet at that time, the relations between the Kisra and the Jews of Arabia were at the peak. The Jews of Arabia propagated negatively against the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, in the court of Kisra. Dear listeners and viewers, I have mentioned that the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, planned to send some preaching letters to the chiefs and emperors around Arabia after the Treaty of Hudaybiyah in the month of zul-haj, year of 6th Hijrah. He planned to send his preaching letter to the Kisra by the hand of his devoted and sincere companion, Hazrat Abdullah bin Huzafa, may Allah be pleased with him, through the chief of Bahrain, Munzir bin Savi. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, advised Hazrat Abdullah bin Huzafa to get access in the court of Kisra through the governor of Bahrain. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, issued this letter with his seal. His companion Hazrat Abdullah bin Huzafa got access in the court of Kisra through the governor of Bahrain, Munzir bin Savi. Hazrat Abdullah bin Huzafa handed over this letter to the Kisra, and he ordered his interpreter to read out for him, and the interpreter read out for him. And I am presenting the translation of that letter as the following. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful, this letter is from Muhammad, the Messenger of God, to the Kisra of Iran. On him be peace whoever follows the path of divine guidance and bears witness that Allah is one and has no partner, and that Muhammad is servant and messenger. O King of Iran, under the command of God I invite you to accept Islam, because I have been sent by God as his messenger to all humankind, so that I may warn all living humankind, and the decree of God must be completed against all disbelievers. Accept Islam and make safe yourself from all afflictions. If you reject this message, then the sin of the denial of all your people will smite on your head. Dear listeners and viewers, on listening to the contents of the letter, the Kisra was enraged violently and took back the letter from his interpreter and tore it to pieces. The Kisra said arrogantly that he was our subject and addressed us in such a context. When Hazrat Abdullah bin Huzafa returned, he reported this incident to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. On hearing this report, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, "What the Kisra has done to our letter, God will do alike to his empire." Soon after, the Kisra advised his governor of Yemen, Bazan, that he must send 2 powerful men from his army to Arabia to arrest the person who claimed to be a prophet, and he should be presented in the court of Kisra. There is another narration as the following, that the Kisra advised the governor of Yemen that he must send 2 powerful men to Arabia to see the person who claimed to be a prophet, to compel him to get back his claim of prophethood, otherwise he must be murdered. The governor of Yemen wrote a letter to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and sent his secretary along with another powerful man to Arabia with his letter. They reached Medina and handed over the letter of the governor to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. They said sympathetically to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, if he refused to obey, then he and his people were to be destroyed. This delegate insisted that he should agree to be led to Iran. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, listened to them carefully and smiled. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, suggested that the delegate should stay at night and see him the next morning. Overnight, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, prayed to God. The next morning, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, told the delegate of Yemen that Allah revealed to him about the situation. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, addressed the delegate and asked him to return to the governor of Yemen and convey his following message. Say your master, it meant the governor of Yemen, that my God, master of glory and honor, murdered his lord, it meant Kisra, the king of Iran, this night. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, prepared a letter for the governor of Yemen with the context which Allah revealed him. When the governor of Yemen received the letter, he said, if this man is a true prophet, it will happen as he says. If he is not a true prophet, then God may help him and his country. Dear listeners and viewers, soon after, the governor of Yemen received a letter from Siroy, the new king of Iran. He opened the letter. It was as the following. From Kisra Siroy to Bazan. The governor of Yemen, I have murdered my father because his rule was corrupt and unjust. He murdered the nobleman and treated his subjects with cruelty. After receiving my letter, collect all your workers and ask them to affirm their loyalty to me.
and my father ordered to arrest of an Arabian prophet. You must regard those orders as cancelled. Now the governor of Yemen, Bazan, was so impressed by these happenings that he and many of his friends accepted Islam and informed the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. There is a narration that Chosroes Pervez, ex-Kisra of Iran, was murdered on the same night when the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, spent his whole night praying to God, and Allah informed him about the bad end of Kisra. Thank you.